رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کو بے حد خوب جانتا ہے۔ واقعہ معراج ایک نہایت اہم اور معجزاتی واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آیا۔ یہ سفر جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ واقعہ ایمان، یقین اور اللہ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص دور میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ طائف کا سفر بھی سخت تکلیف دہ ثابت ہوا، جہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا کیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور اللہ کی بے پایا قدرت کا مشاہدہ کرایا جائے۔ یہ واقعہ 27 رجب کی رات کو پیش آیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ لے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر فرمایا اور دل کو زمزم سے دھویا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا۔ براق ایک نہایت تیز رفتار سواری تھی جو بجلی کی چمک کی مانند سفر کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے، اور اسلام ہی تمام پچھلے ادیان کی تکمیل ہے۔ نماز کے بعد جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کے لیے لے گئے۔ پہلے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بنی اسرائیل میں محبوب اور مقبول شخصیت کے مالک تھے۔ پھر چھٹا آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں بنی اسرائیل کے نبی تھا، مگر میرے بعد ایک ایسا نبی آیا جس کے پیروکار مجھ سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتواں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے قریب ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے عین اوپر واقع ہے۔
ساتویں آسمان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انوار و تجلیات دیکھیے جو کسی اور نے نہیں دیکھی۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم تحفے دیے گئے جو کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اس بابرکت ملاقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 اہم تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں کا حکم۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں فرض ہوئے، مگر ان کا ثواب 50 کے برابر رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ کے آیات آمن الرسول نازل ہوئے جو مومنوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ شرک کے بغیر مرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صبح کے وقت قریش کو یہ واقعہ سنایا۔ کفار نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک رات میں اتنا طویل سفر کر کے واپس آ جائے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کی تفصیلات پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیلات بیان کر دی۔ یہ سن کر کفار حیران رہ گئے مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ تاہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک تصدیق کی اور اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ نماز کی اہمیت۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے جو مومنوں کے لیے معراج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ ایمان کی مضبوطی۔ اس واقعے نے صحابہ کرام کی ایمان کو مزید مضبوط کر دیا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم پیغام بھی رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کے پیغام کو سمجھیں، نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں معراج کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔